آئیے حاضرین، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اب سیدھے حضرت والا کا خطاب۔ صدر جمعیت العلماء جہانگیر آباد، ایک بہت بڑی شخصیت، دینی و علمی شخصیت، رفیق الامت، بے مثل خطیب و ادیب، جن کا بیان محققانہ، دلائل غالبانہ، کلام فقیہانہ اور طرز دلبرانہ ہوتا ہے، جن کی تقریر قلوب میں آتش عشق سے لالا زار کرتی ہے۔ آئیے بلا کسی تمہید کے شعر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال۔ کہ بند رکھتے ہیں زباں، لب نہیں کھولا کرتے، بند رکھتے ہیں زباں، لب نہیں کھولا کرتے، چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے۔ حضرت مولانا مفتی سراج صاحب القاسمی، مائک پر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ، ازلی ابدی احدی فردی فریدی، لا اول لہ ولا آخر لہ، لا ظاہر لہ ولا باطن لہ۔ ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسامنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري۔ وعن معاذ رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي، رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اسٹیج پر تشریف فرما استاذ محترم جناب حافظ محمد شاکر صاحب، اور شاعر اسلام جناب غالب محمد جیشان صاحب، اور جناب حضرت مولانا عبد المطلب صاحب، ومعززین علاقہ وفقت ایک رل کے حضور جھومنے والی ہر جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم شان جلسے میں جناب حضرت مولانا محمد سلیم صاحب القاسمی حفظہ اللہ کی دعوت اور جناب حضرت حافظ محمد شاکر صاحب
کی ترغیب پر اور کمیٹی والوں کی ترغیب پر آپ کے بیان میں حاضری ہوئی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری حاضری کو اور آپ حضرات کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ حضرات تھکے ہوئے اور ٹائم جو ہے چکا ہے، لیکن جیسا کہ حضرت قاری صاحب نے کہا کہ اگر ایک رات اللہ کے لیے اور اس کے محبوب کے لیے اگر جاگ لی جائے تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے اس پہ بہت بڑا ثواب ملے گا اور نجات کے لیے بھی ذریعہ بنے گا. تو جتنی دیر بات ہو آپ حضرات مستعدی کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ اس جلسے کے سنوارنے میں آپ حضرات نے بڑی محنت کی ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، اور آج تو بارش کا موسم تھا. اس کے لیے آپ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، اور کثیر تعداد میں میری ماں اور بہنیں بھی تشریف فرما ہے. اللہ ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے. میں کوشش کروں گا کہ دونوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں. بیان سننے کے ساتھ اصل ہے اس پر عمل کرنا. جو بھی دین کے بارے معلوم ہو جائے اس پر عمل کیا جائے، یہ نجات کا ایک ذریعہ ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا بنتا ہوں جس در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا بنتا ہوں جس در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے. جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، کاسا کے معنی پیالے کہتے ہیں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. کیوں؟ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے، ہے مشرک نہ غلط وہ ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کی در کا بنتا ہوں. اور ہم اقبال نے کہا تھا وحدت کے بھرے کام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا فرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حمد کرم آپ سناتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سناتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے جگانا ہے، تو اہل صمد ہے، مشکل سے وہ مشکل کو بچاتا تو ہے. اور ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے اڑاتا تو ہے. ابو جہل کے ہاتھوں میں صدا حال کے ہوں گے، پتھروں سے بھی کلمہ پڑھاتا ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آج 22 ربیع الاول ہے. یہ اتنا مبارک اور اتنا مکرم مہینہ ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کی ولادت و سعادت جب عمل میں آئی، امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کر اپنے بچے کو فرماتے ہیں کتنا حسین و جمیل میرا بچہ ہے، کتنا میرا پیارا بچہ ہے. اتنا حسین و جمیل میں نے کبھی کوئی بچہ نہیں دیکھا. میں عرض کروں یہ تو ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں کہتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا حسین و جمیل ہے. تھوڑی دیر کے بعد اما حلیمہ آتے ہیں. آمنہ کیا کہہ رہی تو نے نہیں دیکھا؟
ارے تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تو نے اپنا خاندان دیکھا، قریشیوں کو دیکھا، ہاشمیوں کو دیکھا، اپنا قبیلہ دیکھا. مجھ سے پوچھو میں عرب کے مختلف قبائل پہ جاتی ہوں، میں نے اتنا حسن و جمیل بچہ نہیں دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد دادا عبد المطلب آتے. اے آمینہ، اے حلیمہ، تم لوگ کیا کہہ رہی؟ تم نے نہیں دیکھا؟ ارے تم نے دیکھا ہی کیا؟ تم نے اپنا خاندان دیکھا، قریشیوں کو دیکھا، ہاشمیوں کو دیکھا، چند قبائل دیکھے. مجھ سے پوچھو میں تجارت کی غرض سے کبھی ملک شام جاتا ہوں، کبھی ملک عراق جاتا ہوں، میں نے اتنا حسن و جمیل بچہ نہیں دیکھا. رب بول اٹھا، اے جبرائیل تو بھی بول، آفاقنا گردید ہم بہرے بتا وزید ہم بسیار خوباتید ہم، لیکن تو چیزیں بھی کرے. حضرت جبرائیل نے کہا اے لوگوں تم نے کیا دیکھا؟ تم نے آج کا زمانہ دیکھا. مجھ سے پوچھو میں نے تمام نبیوں کے زمانے کو دیکھا ہے. میں نے آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح علیہ السلام کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پاس دیکھ کے پاگل کرتی ہے. میں نے وہی کہ مجھے جب حضرت جبرائیل نے دبایا اور پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی، مجھے تکلیف ہوئی. آپ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں مجھے چادر اٹھا دو، ایسا لگ رہا میں مر جاؤں گا، میری جان نکل جائے گی. حضرت خدیجہ نے فرمایا اے اللہ رسول، حضرت خدیجہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ ٹینشن نہ لو، آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. سنو وجہ سنی، حوادثات زمانہ، آسمانی حوادثات ان لوگوں سے دور رہتے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں. آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہو، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. آخری نام فرماتا ہے کہ جب میری پیاری بیوی خدیجہ نے مجھے تسلی دی تو مجھے تسلی مل جاتی ہے، مجھے تسلی مل جاتی ہے. اپنے غریبی کے دنوں میں اپنے شوہر کے کانٹے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ کہتی ہے کہ اے میرے سردار آپ مایوس مت ہونا، آپ پریشان مت ہونا، میں قدم سے قدم ملا کر تمہارا ساتھ دوں. اسی دن سے چین و سکون کی اس کے دروازے پر دستک دیتے. حاصل اور برا سوچنے والے، برا چاہنے والے اس گھر کا کوئی بال پاکا نہیں بگاڑ سکتا ہے. کوئی مٹی، کوئی شریر، کوئی شب کیسی کرنے والے اس گھر کے اندر آگ نہیں لگا سکتا ہے. وہ عورتیں صبر کرتی ہیں اور اپنے شوہر کو کندھے سے کندھا ملا کر کے، قدم سے قدم ملا کر کے ساتھ دیتی ہے. اللہ ان کو دنیا ہی میں دولت دیتا ہے، عصمتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے اور ان کو چین و سکون کی زندگی دیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر کے بات یہ ہے کہ آخرت میں کل قیامت کے دن جنت ان کے منتظر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی دی تو تسلی مل گئی. کون تھے خدیجہ؟ سب سے پہلے ایمان لانے والی، سنیے، سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، سب سے پہلے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والی حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے لسان نبوت سے قرآن سننے والی حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے صدیقہ کا لقب جن کو ملا وہ حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے اللہ کا سلام جن پر اترا وہ حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے جنت کی بشارت جن کو دی گئی وہ حضرت خدیجہ ہے، اور سب سے پہلے ازواج مطہرات پہ آپ کا جن سے نکاح ہوا وہ حضرت خدیجہ ہے. حضور کی سب سے پہلی اولاد جن سے ہوئی وہ حضرت خدیجہ ہے، اور سب سے پہلے جن کا انتقال ہوا وہ حضرت خدیجہ، وہ حضرت خدیجہ امتیاں ہیں، نبی کی بیوی ہے. جب ایک بیوی اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے وہ تسلی مل جاتی ہے. سب سے زیادہ بے سکونی اگر انسان کو کہیں محسوس ہوتی ہے، اگر اس کی فیملی اس کی مزاج کے خلاف ہے تو سب سے زیادہ ٹینشن اور پریشانی وہی ہوتی ہے. حالانکہ گھر کو مسکن کہا گیا اور مسکن کے معنی آتے ہیں سکون کی جگہ. جب کوئی مرد ٹینشن میں ہوتا ہے
پریشان ہوتا ہے تجارت کی لائن سے، شراب کی لائن سے اور دیگر تمام ضرورتوں کی لائن سے، جب وہ ٹینشن میں ہوتا ہے اپنے گھر کی طرف آتا ہے، میں اپنی اسلام کی مقدس شہریوں سے یاد کرنا چاہتا ہوں، جب تمہارا شوہر تمہارے گھر کا مرد جب وہ گھر کے اندر داخل ہو تم مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کرو، اور تمہاری زبان پر یہ شعر ہونا چاہیے، معیت کرنا ہو تیری تو گھبراؤ گلستان میں رہے گو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پا۔ آپ کی زبان پر شعر ہو، مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کرو، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، خیر و خیریت معلوم کرو اس کی۔ یہ نہ ہو کہ شوہر گھر میں قدم رکھ نہیں پایا، بھوکا پیاسا کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے آیا ہو، تجارت کا ٹینشن، زراعت کا ٹینشن، نہ جانے کتنی ضروریات کا ٹینشن، اور لے کر کے آیا ہے وہ ہماری بہن لڑائی اور جھگڑے کو لے کر کے بیٹھ گئی، آج تمہاری امی نے یہ ہم کو کہا، آج تمہاری بہن نے ہم کو یہ کہا، آج تمہارے گھر کے لوگوں نے ہم کو یہ کہا، اب بتاؤ اس کا غصہ اور بڑھے گا کہ کم ہوگا؟ بولو، ٹینشن اور بڑھے گا کہ کم ہوتا ہے؟ ارے بولو، اس کا ٹینشن بڑھے گا، لڑائی جھگڑے جس گھر کے اندر برابر لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، جن گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں ان گھروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اس گھر کا مرد چاہے جتنا کمائے چاہے جتنی محنت کرے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا، کہے گا اتنا کماتے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ زندگی یوں ہی بہت کم ہے، محبت کے لیے روٹ کر وقت گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، محبتیں پیدا کریں، محبتیں پیدا کریں۔ اگر آپ کی بیوی ہے کڑوے مزاج کی ہے، ارے برداشت کر لو، اسے برداشت کر لیجیے، آپ برداشت کریں گے اس پر اللہ انشاءاللہ جنت عطا کرے گا، کیونکہ اللہ نے جوڑا پیدا کیا، اللہ نے جوڑا پیدا کیا، اور یہ عورتیں تو داہنی پسلی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، ٹیڑھی پسلی، ان کو اگر آپ سدھارنے کے چکر میں رہو تو یاد رکھنا یہ ٹوٹ جائیں گی، سدھرے نہیں، اس نے نرمی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ لے کر کے چلتے رہو، پیار محبت کے ساتھ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، آپ صدر دروازے سے داخل ہوئی اور امی جان حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک پیالے میں پانی نوش فرما رہے، حضور نے دور سے دیکھا اور کہا اے حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دینا۔ نام تو عائشہ تھا لیکن محبت ہمیں حمیرہ کہا کرتے تھے، جسے آپ حضرات بھی اپنی بیویوں سے کچھ بھی کہہ دیتے محبت کو۔ کب تک آپ پہنچ گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیالہ پیش فرمایا، آپ پینے جا رہے تھے پانی، آپ ایک لخت ٹھہر جاتے ہیں، آپ نے کہا حمیرہ یہ بتاؤ اس پیالے میں تمہارا لب کہاں پہ لگا ہوا؟ لب کہاں لگا؟ آپ نے نشاندہی فرمائی، پیالے کے روپ کو چینج کیا اور وہیں سے پانی پیا جہاں سے آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لب لگا تھا۔ آپ نے محبت دکھلائی امت کو، کیا لوگوں تمہاری بیوی اگر عمر میں تم سے کم ہے تو وہ ایسا رویہ اختیار کرنا، اس طریقے سے زندگی کو گزارنا جیسے کہ میں زندگی گزارتا ہوں عائشہ کے، اور اگر تمہاری بیوی تم سے عمر میں بڑی ہوئی ہے ویسی زندگی گزارتا جیسے کہ میں نے زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری۔ آپ کا پہلا جو نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ سے، آپ کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ اپنی جان کی عمر 40 سال کی تھی، 15 سال عمر میں آپ نے نباہ فرمایا۔ جو لوگ ہمارے نبی کو اعتراض کرتے ہیں کیا آپ نے کیا رکھا نبی بھی رکھی، ارے اگر کبھی ہمارا نبی اگر کسی رائی پہ خدا کے قسم دوست بھی ناقص ہوتا تو آپ پہلا نگاہ کیا حضرت خدیجہ جن کی عمر 40 سال کی ہو گئی ہے کیا ان سے آپ نگاہ فرماتے؟ آپ شباب میں تھے اور ان کی عمر ڈھل نہیں تھی، 40 سال کی عمر ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں تھا، سب اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں توجہ سے سنو،
اگر آپ کا شوہر تحصیل ہے آپ تسلی دو, آپ ناجائز مطالبات نہ کرو, ناجائز مطالبات نہ کرو. آپ آمدنی دیکھیے, اس کی پیداوار دیکھو کتنی ہے, اسی حساب سے آپ کے مطالبات ہو. محلے کی پڑوس کی یا آپ کی دیگر بہنیں کتنا قیمتی لباس پہنتے ہیں وہ ان کا مقدر ہے, آپ ان کے حساب سے چلیں گے پریشان ہوں گے. آپ کا شوہر مقبول ہوتا ہے, کبھی نہ پریشان کرو, آپ اتنا ہی مطالبہ کرو جتنا کی مطالبہ کرنا آپ کے لیے جائز ہے. ہماری بہت ساری مارکیٹیں کیا کرتے ہیں, ہر شادی کے موقع پر نیا سوٹ, ہر تقریب اور فنکشن کے موقع پر نیا سوٹ کا ہونا چاہیے. کیا ضرورت؟ اگر اللہ نے دے رکھا تو پہنیے, کوئی نہیں منع کرتا ہے, کوئی نہیں منع کرتا ہے. لیکن ہماری ماں اور بہنوں نے ان کو اصل زیور سمجھ رکھا ہے. یہ فانی چیزیں, یہ مکان, یہ بلڈنگیں, یہ زیورات, یہ لباس, یہ ساری کی ساری چیزیں فانی ہیں. اے میری بہن, تیری پیشانی کا وہ سونے کا ٹیکا جس کو ایک سنار تیار کرتا ہے وہ تیری پیشانی کا زیور نہیں ہے, بلکہ تیری پیشانی کا زیور وہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جو نشان پڑ جاتا ہے یہ تیری پیشانی کا زیور ہے. تیرے ہاتھوں کے وہ سونے کے کنگن جس کو ایک سنار تیار کرتا ہے یہ تیرے ہاتھوں کا زیور نہیں ہے, بلکہ تیرے ہاتھوں کا زیور وہ اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرتا ہے. تیرے پیروں کے وہ پاسیب جس کو ایک سنار تیار کرتا ہے وہ تیرے پیروں کا زیور نہیں ہے, بلکہ تیرے پیروں کا زیور وہ حیا سے اٹھایا ہوا ادب ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ عورت کا زیور ہی تو ہے, عورت کا زیور پردہ ہے, عورت کا زیور ادب و احترام ہے, عورت کا زیور شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی. آپ کے جسم کے اوپر جو لباس تھا 17 پیوند لگے ہوئے تھے. کتنے؟ ارے بولو کتنے؟ 17 پیوند, 17 پیوند. اور آپ جنت کی عورتوں کی سردار اور ملکہ ہیں. کون؟ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, طیبہ فاطمہ, طاہرہ فاطمہ, مطہرہ فاطمہ, زاہدہ فاطمہ, عابدہ فاطمہ, عالمہ فاطمہ, عاملہ فاطمہ, کاملہ فاطمہ, فاضلہ فاطمہ, راکعہ فاطمہ, ساجدہ فاطمہ, سائبہ فاطمہ, علی کے گھر کی سیاہ فاطمہ, عزت مرتضیٰ فاطمہ, راحت مصطفیٰ فاطمہ. کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج فاطمہ, وفا پرستی کی لاج فاطمہ, مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج فاطمہ. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج فاطمہ. 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. آج ہماری بہنوں کے پاس اتنے سوٹ کپڑے ہیں جن کو خود بھی نہیں معلوم کتنے جوڑی کپڑے ہیں. کیا وہ پیوند لگا ہوا ہوں, کیا وہ پیوند لگا ہوا ہوں, وہ کپڑا پہنے کی بالکل نہیں پہنے کی, لیکن حضرت فاطمہ کے جس میں جو کپڑا ہے 17 پیوند ہے, لیکن کبھی بھی اپنے شوہر کو ہٹانے نہیں مارا, کبھی بھی یہ نہیں کہا اے علی میرے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے کیا تم کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ 17 پیوند لگے ہوئے, یہ کپڑا پھٹا پرانا مجھے پہنا رہے, مجھے نیا لا کر کے. کبھی تانا نہیں مارا, کبھی نہیں تانا مارا, کبھی شکوہ نہیں کیا, کبھی شکایت نہیں کی. ایک بستر ہوا کرتا تھا, اس بستر پہ رات پہ میاں بیوی سو جاتے تھے اور اسی بستر کو صبح جانور کے سامنے ڈال دیا جاتا, اسی پر چارہ اٹھا کر آئے. اتنا بھی نہیں تھا, لیکن کبھی بھی شکایت نہیں کی حضرت فاطمہ نے. حضرت فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں. آج ہماری ماں اور بہنیں شکایت کو شکایت نہ کرنا, شکایت کرے گی شوہر کی. یہ شوہر تمہاری عزت ہے, یہ شوہر تمہاری عزت ہے اور بیوی آپ کی عزت ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس تو ان کا لباس. لباس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی چھپائے, اپنے میکے میں نہ کہے, کسی دوسرے عورت کے سامنے ان کو نہ بیان کرے ان کمیوں کو. اور مرد کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کی شکوہ اور شکایتیں کبھی بھی دوسرے غیر مرد سے نہ بیان. عزت ہے تمہاری, اللہ فرما رہا ہے تم ان کا لباس ہو, تمہارا لباس نہ. کبھی بھی اپنے شوہر کی شکایت نہ کرنا, کبھی شوہر کی شکایت نہ کرنا. ہاں دوسری بات یہ عرض کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں بزرگوں, اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کو. یہ نوجوانوں کے تعلق سے میں بات عرض کر دوں, زیادہ وقت ہونا بس بات ابھی ختم کر دیں گے کہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو.
اگر ماں باپ کا آپ نے ادب و احترام کیا، ماں باپ کا ادب و احترام کیا تو یاد رکھنا جنت آپ کی منتظر ہے. ورنہ آپ چاہے جتنے بڑے مفتی ہو، چاہے اتنے بڑے قاری ہو، چاہے اتنے بڑے دین کے داعی ہو، چاہے اتنے بڑے تہجد گزار ہو، اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو آپ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے ہیں آپ. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، ارے ان کو کہنا ہے. لوگ کیا کہتے تھے؟ او کھو کیا ہم بتائیں؟ لوگ اپنی ذہنیت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعداد کو ماں باپ کے اوپر بڑھا دیں گے. ابا تم کیا جانو، اماں تم کیا جانو؟ ارے ابا اماں نہیں جانیں گے، تم جانو گے. تم جانو جنہوں نے تم کو پیدا کیا، جنہوں نے انہیں پال پوش کے اتنا بڑا کیا، آج ان کے سامنے زبان برازی کر رہے ہو، آج ان کا حلقہ پن پیش کر رہے، حلقہ پن پیش کر. ارے باپ کے پاس بیٹھا تو دوستوں کے پاس، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت ایک دوست کے پاس گھنٹوں بیٹھے گا، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. روز بیٹھا تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں آپ ان کی خدمت کرو، آپ ان کی خدمت کرو. ہاں روزانہ پیر نبھاؤ، ان کی ضرورت کی چیز معلوم کر لیا کرو. اماں تو جوان تھی، بتا کیسا کپڑا پہننا پسند کرتی تھی؟ اماں تجھے کیا کھانا پسند ہے؟ تجھے کیا کھانا پسند ہے؟ جب بازار جایا کرو، بازار سے 10-5 روپے کا کوئی وہ کھانے والی چیز جو آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو پسند ہے لے کے چلے آیا کرو، اور لا کے ان کے ماں باپ کے ہاتھوں پہ تھما دیا. کیا بگڑ جائے؟ آپ اپنے بچوں کے لیے لاتے ہو، بیوی کے لیے لاتے ہو، ماں باپ بوڑھے ماں باپ ان کے لیے لے کر کے آیا کرو. ان کے روئے سے دعا نکلے، ان کے دل سے دعا نکلے. کبھی بھی ماں سے کیا نہ کہنا ہے، کبھی بھی باپ سے نہ کہنا ہے تو ہمارے لیے دعا کرنا. وہ نالائق بیٹا ہے تو یہ کہے گی ماں باپ ہمارے لیے دعا کرنا. ارے دعا والے کام کرو، دعا والے کام کرو، خود ان کے دل سے دعا نکلو. ذرا سوچو جب وہ باپ، جب ہم چھوٹے تھے ہمارا باپ جب بازار جایا کرتا تھا، اس کا دل کرتا تھا کہ میں یہ چیز لے کر کے کھا لوں، لیکن فوراً یہ ہوتا تھا میرے بچے نے مجھ سے کہا ہے ابو مجھے پورا سامان کھانا ہے، وہ فوراً اٹھ جایا کرتا تھا. ارے سردیوں کے موسم میں اس کے پیروں میں گرم جوتے نہیں ہوا کرتے تھے، اپنے بچے کو لا کر کے دیا کرتا تھا. اس کے پاس جاکٹ نہیں ہوا کرتا تھا، اپنے بچوں کو لا کر کے دیا کرتا تھا. بچے تو اپنی تو آرام کی زندگی گزار جاؤ، چاہے جیسی زندگی گزار لو. کبھی باپ نے اپنے اولادوں کا حق نہیں مارا، اپنے سامنے کی روٹی اپنے بچے کو کھلا دیا، خود تو بھوکا رہ لیتا ہے لیکن اپنے بچے کو کھلا دیا. آج وہی بچہ ماں باپ کو نظر انداز کرے. یاد رکھنا اگر تمہارے ماں باپ تم سے دینی اعتبار سے ناراض ہے، تم چاہے چھینے پڑے وقت میں اوپر ہی بن جاؤ، تم جنت میں داخل ہوگے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ بتاؤ جنت میں موسیٰ کا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں جگہ میرے قصائی ہے، جاؤ جنت میں وہی موسیٰ کا ساتھی ہو. قصائی میں تو اتنا بڑا پیغمبر، بنی اسرائیل کا جلیل القدر پیغمبر، اللہ موسیٰ کا ساتھی جنت میں قصائی ہو؟ ہاں جاؤ قصائی ہو. اللہ بتاؤ کہاں ہے؟ وہ فلاں شہر میں ہے. موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، دیکھا کہ گوشت کی دکان ہے، گوشت کی دکان ہے. اس دکان پہ موسیٰ علیہ السلام ایک سائڈ پہ بیٹھے، صبح سے شام ہوئی، کسٹمر آتے رہے، وہ گوشت کاٹ کے دیتا رہا، بیچتا رہا. شام ہوئی، ایک ٹکڑا چھوٹا سا اٹھایا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، ایک تھیلی میں ڈالا، شکر مارا، چل دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دن میں تو پورا دن گزر گیا، ایسا کوئی عمل ہم نے نہیں دیکھا یہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی ہو جائے، رفیق ہو جائے. ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے میں کوئی ایسا عمل کرتا ہو جس سے اللہ خوش ہوتا. اے اللہ کے بندے میں مسافر ہوں، مجھے لے چل اپنے ساتھ. چلو چل دیے موسیٰ علیہ السلام. وہ آگے آگے جا رہا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے. ایک گلی میں پہنچا، ایک راستے میں ایک مکان پڑا، اس نے دروازہ کھولا اور داخل ہوا. دیکھا کہ سامنے ایک چارپائی پڑی ہے. چارپائی پہ ایک بہت ہی بوڑھی عورت، خستہ، نہیں فی الحال کمزور، لاغر، ناتواں، بالکل ہٹی. جلدی جلدی گیا، اس کو پانی پلایا، منہ صاف کیا. اس کے بعد جو گوشت لے کر کے آیا تھا اس گوشت کو جلدی سے پکایا.
پکانے کے بعد پھر اس کو سہارا دیا، بٹھایا، اور پھر چھوٹے چھوٹے لقمے، چھوٹے چھوٹے نوالے بنا بنا کے کھلا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا بنا کے کھلا رہا ہے. کھلا چکا، پانی پلایا، منہ صاف کر دیا. وہ عورت خوش ہوئی، اس نے کچھ اپنی زبان میں اپنے بچے کو کچھ دعائیں کچھ کہا. موسیٰ علیہ السلام سب دیکھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب وہ فارغ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا یہ میری والدہ، میری اماں. جب میں چھوٹا تھا، کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، میری اماں چھوٹے چھوٹے نوالے بنا بنا کے مجھے چبا چبا کے کھلایا کرتی، مجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھتی، کپڑے دھلا کرتی تھی، میرا منہ صاف کرتی تھی، منہ دھلاتی تھی، میرے لیے ہر چیز کو برداشت، ہر تکلیف کو برداشت کر لیتی تھی. آج یہ بوڑھی ہو چکی ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے کھا نہیں سکتی ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی پی نہیں سکتی ہے، یہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی ہے، کپڑے نہیں دھل سکتی ہے. میری ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے کھلاؤ، اور اپنی ماں کو پانی پلاؤ، یا اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کی دوا لاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کے کپڑوں کو دھولو، یہ میری ذمہ داری ہے. کہا یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، تیری والدہ ہے اور تیرے اوپر خدمت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ بتاؤ جب تم کھلا پلا کے فارغ ہوئے تھے یہ کیا تھا؟ کارے جانے دو، بوڑھی ہو چکی ہے، کیا بتائیں کیا کہہ رہی تھی؟ بوڑھی ہو گئی ہے، میں کہیں نہ کہوں کیا کہہ رہی تھی؟ ارے لاغر ہو گئی ہے، سنڈیا آ گئی ہے، کچھ بھی بولتی رہتی ہے، کچھ بھی بک دیتی ہے بیچاری، اس کی زبان سے کچھ بھی نکل جاتا ہے، بک دیتی ہے اسے. نہیں بتاؤ مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ کیا بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ جب یہ خوش ہوتی ہے روزانہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں، جب یہ خوش ہوتی ہے تو اس کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، اے میرے پیارے بندے تو نے مجھے بہت خوش کیا، تو نے مجھے بہت خوش کیا ہے، تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، تو میرا دیکھ بھال کرتا ہے. میرے بیٹے تو نے میرا دل جیت لیا، اے میرے بیٹے میں دعا کرائیں گے اللہ سے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے. میں کہا میں قصائی میرے پاس ایسا عمل نہیں ہے کہ میں جنت میں موسیٰ کا ساتھی بن جاؤں. کہاں موسیٰ، کہاں میں، کہاں وہ نبی اسرائیل کے جلیل قدر پیغمبر ہے موسیٰ جن کے اولاد جیسی آسمانی کتاب نازل ہوئی، اور میں ایک قصائی ہوں، میرے پاس کوئی کیا نہیں ہے. میں کہاں بھلا موسیٰ کا ساتھی ہو سکتا ہوں؟ میں بھلا کہاں ہو سکتا ہوں؟ کہ اللہ کے تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ کہ نہیں. کہاں نہیں تو موسیٰ ہو، وہ قدموں میں گر جاتا ہے، قدموں میں گر گیا. کہاں بھی موسیٰ ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو رہا ہے، جھوم رہا ہے. کہاں میری ماں کی دعاؤں کو، میری ماں کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا. میری ماں کی دعاؤں کو قبول کر لی. نماز کی وجہ سے نہیں موسیٰ کا ساتھی نہ ہوا، زکات کی وجہ سے موسیٰ کا ساتھی نہیں بنا، روزے کی وجہ سے نہیں بنا، ذکر تلاوت کی وجہ سے نہیں بنا، بلکہ ماں کے سینوں کی وجہ سے وہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بن گئے. ارے بولو کریں گے ماں باپ کی خدمت؟ ارے کریں گے انشاءاللہ کریں گے. اس کے لیے سب سے بڑی بات جو آخری بات یہ ہے کہ تعلیم جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، تعلیم کا سب سے بڑا فقدان ہونے کی وجہ سے نہیں معلوم ہے کہ بیوی کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے. جب آپ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آپ مدرسے میں داخل کراؤ، جب یہ قرآن حدیث کا علم حاصل کریں گے تو ان کے اندر شعور اور بیداری پیدا ہوگا. تب وہ جانیں گی کہ میرا یہ باپ ہے اور باپ کا مقام یہ ہے، میری یہ اولاد ہے، اولاد کا مقام یہ ہے، میرا یہ بھائی ہے، بھائی کا مقام یہ ہے، میرا یہ شوہر ہے، شوہر کا مقام یہ ہے. ہاں شوہر کا یہ مقام ہے. سورہ نور اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، سورہ نور جو سورہ نور قرآن کا سورہ نور ہے وہ پڑھاؤ، تفسیر پڑھاؤ. اردو نہیں پڑھیں، ہندی میں کتابیں آ رہی، تفسیر انگلش میں آ رہی، ہر لینگویج میں آپ کو کتابیں ملیں گی، ہر زبان میں آپ کو کتابیں ملیں گی. آپ پڑھاؤ ان کو، آپ پڑھائیں گے تو پتا چلے گا ایک بیٹی کو، ایک بہن کو پتا چلے گا جو ایک اسلام کی مقدس شہزادی ہے، اس کو پتا چلے گا ارے میرے اوپر تو یہ حق ہے، میرے اوپر یہ حق ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو فقیہ پتیلا، امام دار الہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درس حدیث مسجد نبوی میں دیا کرتے تھے تو ایک سائیڈ میں پردہ پڑا ہوتا اور اس پردے کے پیچھے آپ کی صاحبزادیاں، آپ کی صاحبزادیاں.
اور وہ صحابیہ اتنی بڑی فقیہہ، اتنی بڑی مفتیہ، جب امام مالک کے شاگرد حدیث کی تلاوت کرتے اور تلاوت کرنے میں، عبارت پڑھنے میں کوئی حرفی واقع ہو جاتی، صبر سے پیش پڑھنے میں کوئی حرفی واقع ہو جاتی، وہ صحابیہ ایک لکڑی کو دوسری لکڑی پر مار کر کے آواز کرتی، یہ تلاوت کرنے والا، یہ بخاری پڑھنے والا، یہ مسلم پڑھنے والا، یہ ترمذی پڑھنے والا، یہ ابو داؤد پڑھنے والا، یہ سمجھ جاتا عبارت پڑھنے میں غلطی ہو گئی، فوراً رک جاتا ہوں۔ اتنی بڑی فقیہہ امام مالک، اور سن 8 صدی ہجری میں، سن 8 محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی نور اللہ قدہ نے سن 8 صدی ہجری میں انہیں اسلام کے مقدس شہزادیوں کے لیے مشکات شریف جیسی کتاب، کہ اگر ہماری قوم کی بیٹیاں سیاہ زندہ کے تفصیلی علوم سے آشنا نہ ہو پائے تو ہر اقوام سے خاص خاص حدیثوں کو مشکات شریف میں جمع کرنا۔ اور مشکات شریف میں آپ کو بتاتا چلو، دارالعلوم دیوبند کے محتمل جو 60 سال محتمل رہے، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ 60 سال محتمل رہے دارالعلوم دیوبند کے محتمل، 60 سال۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشکات شریف اپنی دادی محترمہ سے سبقن پڑھی۔ کس سے پڑھی؟ کس سے پڑھی؟ مولانا انہیں صحابی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے شاگرد نہیں ہیں، ہمارے شاگرد ہیں مدرسہ اسلامیہ تدریس کے 60 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمل رہنے والے قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم النان القوی نور اللہ قدہ کے پوتے ہیں آپ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مشکات شریف اپنی دادی محترمہ یعنی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ سے پڑھے۔ آپ کی دادی محمود سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بڑی مفتیہ تھی، آپ اتنی بڑی عالمہ کہ بدری صحابہ عشرہ مبشرہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ خلفائے راشدین جب کسی مسئلے کے اندر جہاں تک مفتی اعظم ہوتا ہے، مفتی اعظم معاذ بن جبل، جب مدینہ کے مفتی اعظم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب یہ لوگ آپس میں کسی مسئلے میں اٹک جایا کرتے تھے تو کہتے چلو امی جان سیدہ عائشہ کے پاس چلتے ہیں۔ آپ آتے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کی آپ کو بیٹی ہے، آپ آتے اور مسئلے کو رکھتے، وہ مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے جو ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، دین کی تعلیم دیں گے تب پتہ چلے گا اصلی ہیرو ہمارے یہ ناچنے اور گانے والے بندے جن کو آج فالو کرتے ہیں۔ اصلی ہیرو ہمارے اسٹیٹس لگا رکھے، اپنا اسٹیٹس ناچنا اور گانا لگا رہے، گانے لگا رہے۔ یہ ایک مسلمان کا اسٹیٹس نہیں ہوتا ہے، آپ کو ایک فالوور بننا ہے، آپ ابو بکر کا بنیے، آپ کو فالوور بننا ہے، آپ حضرت عمر کا بنیے، آپ کو فالوور بننا ہے، حضرت علی کا بنو، آپ کو فالوور بننا ہے، ارے حفصہ کا بنا، آپ اس کا فالوور بنا، آپ ابو بکر جو سب سے پہلے صحابی، ابو بکر آپ فلاں کے مارتے کے اندر مانا پائے جاتے ہیں اولیت، علماء بیٹھے ہوئے ہیں معلوم کر لینا، آپ کا نام ابو بکر نہیں تھا، ابو بکر سب سے پہلے یعنی تمام اول لے جانے والوں کے بعد، کیونکہ سب سے پہلے مرتبہ میں ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر تھے۔ تو آپ کیا کرا، کوئی آپ کا ہیرو ہے تو ساتھ تھے، آپ کا ہیرو اگر ہے تو ابو بکر ہے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر رنگ پہ لوگ ہیں، وہ افسر بشر باقی انبیاء ہے، بچانے وفا ہے، اس لیے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، کون؟ محمد سے ہر کب وفا کرنے والا۔ تو آپ کے ہیرو صحابہ ہیں، آپ جن کو سپر اسٹار کہتے ہیں، یہ سپر اسٹار نہیں ہے، اسٹار کے معنی صحابہ کے آتے ہیں، ارے سپر اسٹار کے معنی ستارے کے آتے ہیں، سپر اسٹار تو ہمارے صحابہ ہیں جن کے بارے میں 1447 سال پہلے گاڑی کمپنی والے نے فتویٰ دے دیا تھا، اصحاب النجوم
نجوم کے معنی بھی ستارے کی آتے ہیں. اصحاب النجوم میرے ساتھ سپر سٹار ہے. تم ان میں سے جس کو بھی پارا کراتے جس کے نقش قدم پر چلاتے ارے کامیاب ہو جاؤ. تو ہیرو کس کو مانیں گے؟ ارے بولو ہیرو کس کو مانیں گے؟ صحابہ تو مانیں گے. صحابہ ہمارے ہیرو ہیں. آپ ان جیسی زندگی گزارے, ان جیسا لباس پہنے, ان جیسی ان جیسا کھانا پینا. انہوں نے تو گردنے کٹائے. ابھی پچھلا مہینہ گزرا محرم کا مہینہ میں تمام حسینی بن کے آ جاتے ہیں. تمام حسینی ارے حضرت حسین کی تاریخ پڑھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں اپنے سر کو کٹا لیتے ہیں. کون حسین؟ تیرا حسین, میرا حسین, رب کا حسین, سب کا حسین, وہ مرتضیٰ کا, وہ مصطفیٰ کا, وہ صوفیوں قلندروں کا, وہ خوشیوں سمندروں کا نصب لکھا ہے. چراغ مسجد غلاف کعبہ وقہر ممبر حسن خصلت کون سے رضا گمت کا وفاقانی شہید اعظم خلیل ساری کتاب اسناد ترجمانی نبی کے دل کی خرید. تو کیا بنیں گے؟ ارے بولو کیا بنیں گے؟ حسین بنیں گے لیکن ناچنے گانے والے نہیں. ان کی شہادت کا مذاق نہیں اڑانا ہے, ڈھول تاسا نہیں بجانا ہے, بلکہ عصر حسینی بنو کہ اس جلسے سے, اس سیرت النبی کے جلسے سے ایک عزم مصمم کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم اولا, ثانیاً دنیا کی تعلیم آپ دیجیے. پہلے دین کی تعلیم, پھر آپ دنیا کی تعلیم لیں. اور یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آپ نمازیں نہیں چھوڑیں. جتنے گناہ ہو گئے ہیں وہ ہو گئے, اللہ سے معافی اللہ سے معاف کروائیں گے, توبہ کریں گے, لیکن آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے, نماز نہیں چھوڑیں گے, ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے میں شکر گزار ہوں اس کا مفتی ہلال صاحب کی جو ابھی بیان کرتے ہیں ہمارے بڑے جو ہیں, ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے, انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے آپ طرف سے جو ہے. تو ارادہ کر کے جاؤ. میں کمیٹی والوں کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو, کی کاوشوں کو قبول فرمائے, اور آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور ہماری ماں اور بہنوں کے بیٹھنے کو اور ان کے جگنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا